آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ 27ویں تراویح کے دوران پڑھی گئی 8 نہایت اہم سورتوں کا ایک تفصیلی اور گہرا نچوڑ ہے۔ ہم سورت تحریم، سورت الملک، سورت القلم، سورت الحاقہ، المعارج، نوح، الجن اور سورت المزمل کے کلیدی پیغامات پر بات کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں سورت التحریم سے۔ ہمارے آج کے نوٹس میں اس سورت کے حوالے سے ایک نہایت ہی دلچسپ خاندانی واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں شہد نوش فرمایا، لیکن کچھ ازواج کو اس شہد کی مخصوص بو کی وجہ سے ناگواری محسوس ہوئی۔ صحیح۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بے پناہ نفاست تھی، تو جب ازواج نے اس بو کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ یہ شہد نہیں پئیں گے۔ یہ بظاہر ایک بہت ہی عام سا گھریلو معاملہ لگتا ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ پوری ایک سورت نازل ہو گئی۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ دراصل یہاں سے ہمیں قانون سازی کا ایک بہت بڑا اور ابدی اصول ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے کوئی بھی انسان اپنے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتا، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ جی، چاہے اس کی وجہ کتنی ہی ذاتی یا گھریلو کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی جذبہ یا قسم حلال کو حرام نہیں کر سکتی، اور اسی واقعے کی بنیاد پر پھر قسم توڑنے کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا۔ اچھا، یعنی ایک گھریلو واقعے سے پوری امت کے لیے قیامت تک کا قانون بن گیا۔ یہ کفارہ کیا طے پایا ویسے؟ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے اور پھر اسے توڑنا پڑے تو اس کا کفارہ 10 مساکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو عام طور پر انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا پھر ان 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو تو؟ ہاں، اگر کسی انسان کے پاس اس چیز کی مالی استطاعت نہ ہو تو پھر اسے 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو جذبات میں کھائی گئی قسم کے بوجھ سے نکلنے کا ایک انتہائی متوازن راستہ دیا۔ یہ رہنمائی واقعی بہت خوبصورت ہے، اور اسی سورۃ التحریم میں گھریلو زندگی کا ایک اور انتہائی حساس پہلو بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے رازوں کی حفاظت۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی اور بڑی تاکید کی کہ اسے افشا نہ کیا جائے۔ بالکل۔ لیکن انسانی فطرت کے تحت وہ راز انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو خبردار کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ اس بات پر کتنی بڑی مہر لگاتا ہے کہ گھر کی 4 دیواری کے راز باہر نہیں جانے چاہیے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مکمل طور پر اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اور جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ہو تو ان کے رازوں کی اہمیت اور حساسیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس سے عام گھرانوں کے لیے جو سبق ملتا ہے وہ بہت واضح ہے کہ خاندان کے افراد جتنے اہم ہوں ان کو اتنا ہی محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، گھر کی بات باہر جانے سے کتنے ہی بڑے خاندانی اور سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم آج کے دور میں یہ روز دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی صورت میں یہ سخت تاکید بھی کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے افراد کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا سرپرست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انسان صرف اپنی نیکی پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اسی انفرادی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اسی سورت کے آخر میں 4 عورتوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جو کہ انتہائی سبق آموز ہیں۔ پہلی 2 وہ عورتیں ہیں جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ ذرا سوچیں، ان کے شوہر وقت کے پیغمبر تھے، لیکن چونکہ وہ عورتیں خود ایمان نہیں لائیں اس لیے وہ جہنم میں گئیں۔ مقام حیرت ہے۔ اور دوسری طرف وہ 2 عورتیں ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک بہترین مثال قائم کی۔ ایک فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، جو ایک ظالم ترین انسان کے محل میں رہ کر بھی اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، اور دوسری سیدہ مریم، جنہوں نے ہر مشکل کے باوجود اپنی پاک دامنی اور ایمان کی حفاظت کی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے
کہ یہ چاروں مثالیں اس عام انسانی سوچ کو مکمل طور پر مسترد کر دیتی ہیں کہ روحانی کامیابی کسی رشتے، نسب یا ماحول کی محتاج ہے۔ لوگ اکثر ماحول کا بہانہ بناتے ہیں نا؟ ہاں، بہت عام بات ہے یہ۔ لیکن فرعون کا پرآسائش اور کفر سے بھرا محل سیدہ آسیہ کے ایمان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکا، اور انبیاء کے گھروں کا پاکیزہ ماحول حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ہدایت نہیں دے سکا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ہاں صرف انسان کا اپنا انفرادی عمل ہی تولا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ خیر، اب اگر ہم اس نجی اور گھریلو زندگی سے نکل کر کائنات کے وسیع نظام کی طرف چلیں تو ہم سورۃ الملک کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورت تو انسان کو سیدھا کائنات کے بے عیب ہونے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل۔ وہ کہتی ہے کہ آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس پورے نظام میں کہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ یا کوئی خامی نظر آتی ہے؟ یہ کائنات کا بے پناہ حسن انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو۔ جی، اور اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص پابندی سے اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورت اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ کی طاقت کی ایسی نشانیاں دکھاتی ہے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے تھامے رکھنا۔ آج کے اس کشش ثقل یا گریوٹی کے جدید سائنسی دور میں بھی جب ہم پرندوں کے غول کو ہوا میں تیرتے دیکھتے ہیں تو یہ سوچنا کہ وہ کون سی ذات ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتی، انسان کو رحمان کی قدرت کاملہ کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ربط میں سورۃ الملک منکرین سے دو بہت ہی منطقی لیکن ساتھ ہی دل ہلا دینے والے سوالات بھی پوچھتی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ اگر اللہ ایمان والوں کو مار دے، جیسا کہ اس وقت کے کفار کی خواہش تھی کہ مسلمان ختم ہو جائے، تو کیا اس سے کافروں کی قسمت یا ان کا انجام بدل جائے گا؟ بالکل نہیں بدلے گا۔ اور دوسرا سوال جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے جڑا ہے کہ اگر زمین کا سارا پانی گہرائی میں چلا جائے، یعنی اتنا نیچے چلا جائے کہ انسان اس تک پہنچ ہی نہ سکے، تو اسے واپس سطح پر کون لائے گا؟ یہ سن کر تو انسان کو اپنی بے بسی کا مکمل احساس ہو جاتا ہے۔ پانی انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یہ سوال انسان کو اس کے وجود کی نزاکت یاد دلاتا ہے کہ تم جس زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، اس کا رب اگر صرف پانی کھینچ لے تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے۔ بے شک۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو سورۃ القلم میں بھی انسان کی اسی کمزوری اور ناشکری کا ذکر ایک واقعے کے ذریعے کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس سورت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی شاندار گواہی سے ہوتا ہے۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون یا دیوانہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم الشان ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ کسی ایسے انسان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، تانے دیتا ہو یا چغل خور ہو۔ بالکل۔ اور اخلاقیات کی اس بحث کے فوراً بعد سورۃ القلم میں اصحاب الجنہ یعنی ان مشہور باغ والوں کا قصہ آتا ہے۔ یہ واقعہ لالچ کی ایک بہت بڑی نفسیاتی تاثیر پیش کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان باغ والوں کا باپ ایک بہت نیک اور سخی انسان تھا جو پھل اتارتے وقت غریبوں اور مساکین کا حصہ باقاعدگی سے نکالا کرتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ صبح سویرے اندھیرے میں ہی جا کر سارے پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی مسکین یا غریب کو کچھ بھی نہ دینا پڑے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہاں، وہ اپنے اس منصوبے پر بہت مطمئن اور خوش تھے، لیکن جب وہ صبح اپنے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ راتوں رات آنے والے ایک عذاب نے اس ہرے بھرے باغ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ لالچ کس طرح انسان کی نعمتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ غریبوں کا حق مار کر وہ اپنا مال بڑھا لیں گے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنی ہی جڑیں کاٹ لیں۔ اور اسی صورت میں دنیا کے اس عذاب کے بعد قیامت کے دن کا ایک انتہائی لرزہ خیز منظر بھی بیان کیا گیا ہے جو براہ راست انسان کے تکبر سے جڑا ہے۔ ہاں، وہ منظر جہاں پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور قیامت کی ہولناکیاں سب کے سامنے ہوں گی۔ بالکل۔ اس روز تمام کافروں اور متکبرین کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔
ان کی پیٹھیں ایک تختے کی طرح اکڑ جائیں گی اور سیدھی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب وہ دنیا میں صحت مند اور توانا تھے، ان کے جوڑ سلامت تھے، تب انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے سجدہ کرنے کی وہ جسمانی صلاحیت ہی چھین لے گا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں جھک پائیں گے۔ یہ دنیا کی نفسیاتی سرکشی کا آخرت میں ایک جسمانی مظہر ہوگا۔ یہ کس قدر خوفناک تصویر ہے کہ انسان کی روح کی اکڑ آخرت میں اس کے جسم کی اکڑ بن جائے گی۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں مچھلی والے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کر کے دعوت کے کام میں جلد بازی نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی صبر کا دامن تھامے رہنا کتنا اہم ہے۔ جی بالکل۔ اور جب ہم انجام کی بات کر ہی رہے ہیں تو اگلی صورت یعنی سورۃ الحاقہ تو پوری کی پوری ان پچھلی قوموں کے انجام کی داستان ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھیں۔ جی، سورۃ الحاقہ میں عاد، سمود اور فرعون جیسے جابر قوموں کا ذکر ہے جو اپنی مادی ترقی اور طاقت کے زوم میں بدمست تھیں۔ انہیں کس طرح ہواؤں اور چنگاڑ کے ذریعے تباہ کیا گیا، یہ سب اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہی صورت اس اجتماعی انجام سے نکل کر انسان کے انفرادی انجام یعنی اعمال نامے کی طرف آتی ہے۔ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی اور فخر سے چیخ اٹھے گا اور سب سے کہے گا کہ آؤ میری کتاب پڑھو۔ کیونکہ اسے دنیا میں ہی یقین تھا کہ اس سے ایک دن حساب دینا ہے اور اس نے اسی حساب سے تیاری کی تھی۔ بالکل۔ اور اس کے برعکس جسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ شدت حسرت سے کہے گا کہ کاش مجھے یہ کتاب کبھی نہ ملتی، کاش موت میرا قصہ ہی ختم کر دیتی، اور آج میرا مال اور میرا اقتدار میرے کسی کام نہ آیا۔ اس حسرت کا اندازہ لگانا بھی محال ہے، اور سورۃ الحاقہ کا ذکر ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا وہ واقعہ یاد نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، وہ کعبہ والا واقعہ۔ جی، یہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب وہ رات کے اندھیرے میں خلاف کعبہ کے پاس چھپ کر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کھڑے کھڑے وہ کلام سن رہے تھے اور اس کی فصاحت و بلاغت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو بڑی شاندار شاعری ہے۔ اور پھر فوراً جواب ملا۔ بالکل اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر حیران رہ گئے اور دل میں سوچا، اچھا اگر یہ شاعر نہیں تو پھر یہ یقیناً کوئی کاہن یا جادوگر کی بات ہوگی، جو میرے دل کا حال جان گیا۔ اور پھر اگلی آیت؟ تو فوراً اگلی آیت تلاوت ہوئی کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ دراصل قرآن کی اس بے پناہ نفسیاتی تاثیر کو ظاہر کرتا ہے جو سیدھا انسان کی روح سے کلام کرتی ہے۔ یہ کلام کس طرح انسان کے اندرونی خیالات، اس کے چھپے ہوئے شکوک و شبہات کو بالکل درست وقت پر مخاطب کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ سننے والے کے ذہن کے ساتھ ایک باقاعدہ مکالمہ کرتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ قرآن ذہن کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے۔ اب ہم سورۃ المعارج پر آتے ہیں۔ اس سورت میں بھی انسانی فطرت کے کچھ ایسے پہلو کھول کر بیان کیے گئے ہیں جن سے ہم سب روزانہ گزرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس سورت میں قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ وہ دن اتنا طویل اور سخت ہوگا کہ اس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگی۔ اس دن کی گھبراہٹ اور خود غرضی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک انسان جو دنیا میں اپنے خاندان کے لیے جان دیتا تھا، وہاں عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں اور پورے خاندان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ کسی طرح وہ خود بچ جائے۔ یہ انسانی فطرت کی وہ تلخ حقیقت ہے جو قیامت کی سختی میں پوری طرح ظاہر ہو جائے گی۔ انسان فطرتاً بے صبر اور کچا پیدا ہوا ہے۔ جب اسے دنیا میں کوئی تکلیف، بیماری یا معاشی تنگی پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرا جاتا ہے، واویلا مچاتا ہے۔ اور جب خوشحالی آتی ہے؟ اور جب اسے خوشحالی، دولت اور صحت ملتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، مال روک کر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کمزوری سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں۔ اور وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اس بے صبری سے بچ جائیں گے؟ وہ لوگ جو پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں، جن کے مال میں مانگنے والوں اور ان محروموں کا باقاعدہ حصہ مقرر ہے، جو سفید پوشی کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔
یہ اعمال دراصل اس روحانی گھبراہٹ کا علاج ہیں جب انسان اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر کا وہ خوف اور بے صبری اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ یعنی عمل سے ہی اس فطری کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا یہ علمی سفر ہمیں سورت نوح کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد، ان کی تبلیغ کی طوالت حیران کن ہے، 950 سال۔ ذرا تصور کریں صبر کا۔ ناقابل تصور صبر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات، کھلے عام اجتماعات میں اور تنہائی میں ہر ممکن طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، مگر جواب میں لوگوں کا ہٹ دھرم رویہ کیا تھا؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہروں پر کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ نہ انہیں حق کی آواز سنائی دے اور نہ وہ نوح علیہ السلام کا چہرہ دیکھ سکیں۔ یہ تو نفسیاتی بلاکیج کی انتہا تھی۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ اس طویل ہٹ دھرمی کا انجام کیا ہوا، اور یہاں ہمیں ایک نہایت شاندار لسانی اور گرامر کا نقطہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو غرق کرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب ذرا عربی زبان کے اس معجزے پر غور کریں۔ یہاں جہنم میں ڈالنے کے لیے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے بعد جہنم میں جانا تو بھی مستقبل کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بیان کیا جیسے یہ کام ہو چکا ہو۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ واقعی بہت عجیب اور غور طلب بات ہے۔ مستقبل کی بات کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مجرموں کا جہنم میں جانا اتنا پکا اور یقینی ہے جیسے یہ کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہو۔ یہ یقین دہانی کا ایک لاجواب انداز ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ یہ گرامر کا نقطہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ سفر ہمیں کائنات اور انسانوں کی دنیا سے نکال کر غیب کی دنیا کی طرف لے جاتا ہے، سورۃ الجن میں۔ اس سورت میں مقام نخلا کا وہ مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہاں سے جنوں کے گروہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، وہیں رک گئے اور اس کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک بڑا تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن زمین پر اس ویران جگہ آخر آئے کیوں تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ بہت پراسرار اور دلچسپ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد آسمانوں کی طرف جنوں کی جو رسائی تھی وہ سختی سے بند کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ لیکن اب جب وہ آسمان کی طرف جاتے تو ان پر آسمان سے آگ کے شعلے اور ٹوٹتے ہوئے تارے پھینکے جاتے ہیں جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ان پر تابڑ توڑ حملے ہونے لگے تو جنوں کے سرداروں نے سوچا کہ زمین پر ضرور کوئی ایسا بڑا اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے پہرے اتنے سخت کر دیے گئے ہیں۔ وہ اسی واقعے کی تلاش میں مختلف سمتوں میں نکلے تھے اور ان میں سے ایک گروہ نخلا کے مقام پر پہنچا۔ اور وہاں انہیں وہ جواب مل گیا جس کی وہ تلاش میں تھے، یعنی قرآن کی صورت میں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ دراصل مشرک جنات تھے جنہوں نے قرآن سنا، توحید کی حقانیت کو دل سے مانا اور مسلمان ہو گئے۔ بالکل۔ اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپ کر یا آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بھاگ کر کہیں بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ جن ان جنوں سے مختلف تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جبکہ یہ جنات مشرک تھے جو اسلام لے آئے۔ یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ جنات کی اس اندیکھی دنیا میں بھی بالکل انسانوں کی طرح مختلف عقائد، مذاہب اور سوچ رکھنے والے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ان کی بھی ایک مکمل سوسائٹی ہے۔ یہ غیب کی دنیا کے اسرار واقعی انسان کی سوچ کے دھارے بدل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ روحانی سفر ہمیں سورۃ المزمل کی طرف لے آتا ہے جو ہماری آج کی آخری سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز کا پس منظر بہت بھاری ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے ایک بڑے حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے اور طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بھاری اور عظیم بوجھ کو اٹھانے کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر تیار ہو سکیں، جو نبوت کی صورت میں اور قرآنی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈالا جانے والا تھا۔ یہ ایک انتہائی سخت روحانی تربیت کا مرحلہ تھا۔ جی،
رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا انسان کی روحانی قوت اور ارادے کو بے پناہ مضبوط کر دیتا ہے۔ رات کے وقت دل اور زبان کی ہم آہنگی عروج پر ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے اور ان پر بے حد مہربان ہے۔ تو پھر اس میں نرمی کی گئی؟ جی بالکل، بعد میں سخت حکم میں نرمی کر دی گئی۔ اللہ جانتا تھا کہ معاشرے میں لوگوں کو رزق کی تلاش میں سفر کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد اور دفاع میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے ہر کسی کے لیے رات کا یہ لمبا قیام ممکن نہیں۔ تو پھر اس کا متبادل یا رعایتی حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اپنی استطاعت سے بڑھ کر خود کو مشقت میں نہ ڈالو۔ البتہ اس کے ساتھ فرض نماز باقاعدگی سے قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ کو قرض حسنہ یعنی خلوص نیت سے صدقہ دینے کی بھرپور تلقین کی گئی۔ یہ دین اسلام کی وہ عملیت اور توازن ہے جو اسے ہر دور، ہر معاشرے اور ہر حالت کے انسان کے لیے قابل عمل بناتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے جائزے کو سمیٹیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ 8 صورتیں محض الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مل کر ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کر رہی ہیں۔ ذرا اس ترتیب پر غور کریں۔ بات شروع ہوتی ہے گھر کے اندر میاں بیوی کے نازک رازوں کی حفاظت سے، پھر کائنات اور ستاروں کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنے اخلاق سدھارنے اور دولت کے لالچ سے بچنے کا سبق ملتا ہے۔ پھر پچھلی قوموں کے انجام کی ہولناکی سامنے آتی ہے اور حتیٰ کہ غیب کی دنیا اور جنات کے حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہ سب مل کر انسان سے صرف ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس مختصر سی زندگی کو ایک واضح مقصد اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارے۔ بالکل درست، اور اسی جواب دہی کے احساس پر ذرا اس بات پر غور کریں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سورۃ نوح کے حوالے سے ایک گرامر کا نکتہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ملنے والے عذاب کو ماضی کے سیغے میں بیان کیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ پتھر پر لکیر کی طرح یقینی ہے، اس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی آخری منزل اور آخرت کے اس حساب کتاب کو صرف ایک مستقبل کے امکان یا بعد میں دیکھی جائے گی کے طور پر دیکھنے کے بجائے بالکل ماضی کی طرح ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں، تو کیا ہماری آج کی ترجیحات، ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہمارا لوگوں سے رویہ اور ہماری مکمل زندگیاں ایک دم تبدیل نہیں ہو جائیں گی؟ یقیناً، اگر انجام اور آخرت انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک کھلی، گزری ہوئی بات کی طرح یقینی حقیقت بن جائے تو پھر انسان کے ہر قدم، ہر فیصلے اور ہر عمل کا رخ ہی مکمل طور پر بدل جائے گا۔ وہ غفلت میں جی ہی نہیں سکتا۔ اسی نہایت گہری اور فکر انگیز بات کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس طویل اور پرمغز علمی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔